بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج آپ کو میں 2-3 اہم خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو کہ ملک میں چل رہی ہیں اور بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے 22 یا 23 گھنٹوں کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 مرتبہ اس کیس کی بڑی سماعت ہوئی ہے۔ ایک کیس کی گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی جس میں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے حکم دینے کی استدعا کی گئی تھی، جبکہ اس درخواست پر 2 نومبر کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں وفاق پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جبکہ آج دوبارہ اسی حوالے سے ایک اور کیس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ معاملہ بھی ملک میں عام انتخابات کے کروانے کے حوالے سے ہی تھا۔ درخواست گزار سردار کاشف خان کی جانب سے یہ درخواست اس وقت دائر کی گئی تھی جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں۔ حالانکہ اس ٹائم بھی 90 روز اس میں گزر چکے تھے اس عرصے میں، اور وہ آئین کی وہ بھی خلاف ورزی تھی کہ 90 روز کے اندر وہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد انتخابات نہیں ہوئے تھے، اور عدالت کی جانب سے بھی یہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کو چھوڑ کر صرف پنجاب میں عام انتخابات اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور اس کیس میں 9 رکنی بینچ سے معاملہ شروع ہوا تھا، پھر آخر پہ جا کر 3 رکنی شاید بینچ بچا تھا جس نے فیصلہ دیا، اور درمیان میں سارے ججز جو تھے قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، یحییٰ خان افریدی، سید منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، جمال خان مندوخیل، تو سارے ججز وہ تھے انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا اور اپنے فیصلے دے دے کر وہ صاحب اٹھ گئے تھے۔ تو اس حوالے سے پھر 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کر کے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں عام انتخابات کروائے جائیں، تاہم پھر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بیچ میں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پھر خان صاحب اور پھر PTI زیر اعتاب آ گئی اور سارے وہ جیلوں میں ہیں یا نئی پارٹیوں میں چلے گئے، تو وہ کیس پینڈنگ میں تھا۔ آج اس کی سماعت ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار جو تھے سردار کاشف خان کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ پیش ہوئے، جبکہ عدالتی نوٹس تو دیگر جماعتوں کو بھی تھا، اور لیکن صرف پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر فاروق حمید نائک اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، چودھری عامر رحمان، اور DG الیکشن کمیشن پیش ہوئے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل جو وہ شاہ خاور تھے۔ تو جس کو کہتے ہیں کہ ایٹ دی آؤٹ سائٹ آف دی ہیئرنگ آف دی کیس، the counsel of the petitioner requested the court to allow him to withdraw the petition as it has become infructuous, as the court has already taken cognizance of the matter on yesterday in the same case which was about request of holding elections within 90 days. تو آج کی جو کارروائی ہے اس میں کیا کچھ مزید ہوا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوران سماعت گزشتہ روز بھی جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار کہتے رہے کہ آئین کی خلاف ورزی اگر کسی نے کی ہے تو اس کے خلاف تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ تاہم یہ ہے کہ نام نہ کوئی درخواست گزار لیتا ہے اور نہ ہی ججز خود لیتے ہیں کہ کس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز تو خیر واضح اور کلیئر بھی تھا، ایک نام جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا نام تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر
آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پر تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور آج کی سماعت میں بھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر آئین کی خلاف ورزی کسی نے کی ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور دس میٹر شوڈ ناٹ بی گو وداؤٹ ان نوٹسڈ۔ تو جبکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نام بتائیں کس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے، تو اس پر شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہے کہ کس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ نگران حکومت کے قیام چیف جسٹس نے آج دوران سماعت نگران حکومت کے قیام کے حوالے سے ہی سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر الیکشن کروانا، صاف اور شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، تو پھر نگران حکومت کے قیام کا کیا مقصد ہے؟ صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کرانا ہے تو پھر نگران حکومت کیوں بنائی جاتی ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں تو پھر نگران حکومت کیوں بنائی جاتی ہے؟ چلیں خیر یہ معاملہ دیکھنا پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو آئین کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ملک میں چیف جسٹس نے ایک موقع پر کہا the things are going better، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو 14 مئی کے حوالے سے تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرڈر آف دی کورٹ کدھر ہے وہ دکھائیں، تو اس پر وکلا کی جانب سے بتایا گیا کہ اس روز اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈر آف دی کورٹ دیکھنا ہے تو 21ویں ترمیم کا فیصلہ پڑھیں جو کہ 800 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا آرڈر آف دی کورٹ جو ہے وہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہے جس پر تمام ججز کے دستخط ہیں، اور میرا نام اس میں نیچے سے دوسرے نمبر پر جونیئر میں ججز میں تھا، اور اس پر سب ججز کے دستخط موجود ہیں۔ جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، آئین کی خلاف ورزی کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے، انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ہر کسی کو فیئر موقع ملنا چاہیے۔ انٹرنمنٹ سینٹرز میں لوگ ہیں، گمشدگیوں کا معاملہ ہے اور لاپتہ افراد کے مسائل ہیں، تو ان مسائل کی موجودگی میں درخواست گزار اس طرح کی پیٹیشنیں لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں ان سے شاہ خاور سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر تو بھاری ترین جو جرمانہ ہے وہ عائد ہونا چاہیے۔ جبکہ دوران سماعت جو پیپل پارٹی کے وکیل تھے فاروق نائک نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ غیر آئینی ہے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے وہ اس کے حوالے سے بات نہ کریں، اور انہوں نے فاروق نائک کو ہدایت کی کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ اس پر فاروق نائک نے کہا کہ چلے میں اپنا بیان واپس لے لیتا ہوں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست کو غیر مؤثر ہونے اور واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت آپ کو بتا دیا کون کون پیش ہوا۔ پھر اسی دوران شاہ خاور نے دلائل کے اپنے آغاز پر ہی کہا کہ عدالت اسی قسم کے معاملے کا گزشتہ روز نوٹس لے چکی ہے، اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ چلنا چاہیے، اس لیے ہم درخواست ہمیں واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اس پر فاروق نائک کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کے حوالے سے کوئی آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات کرانے کا آرڈر کیا تھا۔ چیف جسٹس نے جو عمر عطا بندیال کی جانب سے آرڈر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ 3-4 کا فیصلہ ہے، 4-3 کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے اس پر بھی سوال اٹھا دیا کہ اس کا کوئی آرڈر موجود نہیں، آرڈر آف دی کورٹ موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز نے اپنا آرڈر لکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہر حکم میں کہا گیا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں، اور درخواست گزار کو چاہیے تھا کہ جو حکم پر عمل نہیں کر رہے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فرض کریں اگر فریقین اتفاق کر لیں کہ 4 سال انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی آئینی شک ہے تو اس قانون کے خلاف کیسے حل نکال سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل کو دوبارہ یہ معاملہ کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کام ہے کہ بچوں کے معاملات، فیملی میٹرز اور دیگر اس طرح کے معاملات میں لوگوں کے درمیان تصفیہ کروا دیں، تاہم جب آئین آ جاتا ہے تو ہم کیا سیٹلمنٹ کروائیں؟ چیف جسٹس نے دوران سماعت سوال کیا کہ نگران حکومت کا نظام کون لائے؟ اس پر فاروق نائک نے کہا کہ جو جنرل سابق تھے جنرل ضیاء الحق، وہ 1985 میں آئینی تجدید کے آرڈر کے ذریعے نگران حکومت کا تصور لائے۔ اس پر چیف جسٹس نے دیگر وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب فاروق نائک پر طنز نہ کیجیے گا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بات کر دی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے خود 8ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی اور 1988 کے نگران حکومت 1988 میں نگران حکومت کے بغیر انتخابات کرائے، جبکہ اب تک 2 مرتبہ 1988 اور 2002 میں نگران حکومت کے بغیر انتخابات کروائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی 1990 میں پہلے نگران وزیر اعظم بنے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق نے تو خود ہی اپنے ہی آئینی تجدید کے حکم کی محمد خان جنیجو کو ہٹا کر خلاف ورزی کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 1990 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی 58(2)B کا استعمال کر کے، جبکہ 1993 میں محمد نواز شریف کی حکومت 58(2)B کا استعمال کر کے ختم کر دی گئی۔ تاہم بعد میں یہ حکومت بحال ہوئی عدالت کے ذریعے، لیکن پھر صدر اور وزیر اعظم دونوں کو جانا پڑا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 1993 میں دوبارہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور سردار فاروق احمد الغاری نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت دوبارہ 1996 میں ختم کر دی۔ 1997 میں محمد نواز شریف کی حکومت دوبارہ بنی اور پھر 1999 میں ختم کر دی گئی۔ 2002 میں نگران حکومت کے بغیر انتخابات ہوئے، کاف لیگ نے حکومت بنائی۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئی اور اس دوران محمد میاں سمرو نگران وزیر اعظم بنے جو کہ چیئرمین سینٹ بھی تھے، جبکہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مخدوم یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، تاہم وہ بھی فارغ ہو گئے عدالت کے ذریعے اور تاہم ان کی پی پی کی حکومت ختم نہیں ہوئی اور راجہ پرویز اشرف اس کے بعد وزیر اعظم بنے، جبکہ 2013 کے انتخابات میں جو امیر ہزار خان کھوسو تھے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے، نگران وزیر اعظم بنے، جبکہ محمد نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے جنہیں 2017 میں ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، جبکہ 2018 میں کے انتخابات میں جسٹس ریٹائرڈ چیف جسٹس سابق ناصر الملک کام نگران وزیر اعظم بنے، جبکہ ابھی اس ٹائم جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ سابق سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ نگران وزیر اعظم ہیں۔ تو چیف جسٹس نے فاروق نائک کے ساتھ ملک کی جو تاریخ تھی سیاسی اور حکومتوں کی بننے بگڑنے اور نگران حکومتوں کے نگران کتنے وزیر اعظم آئے، اس حوالے سے سارا انہوں نے مکالمہ کیا، اور انہوں نے فاروق نائک سے یہ بھی کہا کہ آپ آج کل کسی اخبار میں کوئی کالم نہیں لکھ رہے، تو پھر انہوں نے ایک اور بھی کیا کہ کہا کہ شاہ خاور سے پوچھا کہ ان کی پریکٹس کتنی ہو گئی ہے، انہوں نے کہا 32 سال۔ پھر انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب آپ بتائیں، جو چودھری عامر رحمان ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ان کو وہ چودھری صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا 1988 سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ان کی پریکٹس بھی 35 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی۔ فاروق نائک سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری پریکٹس 50 سال ہو گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ میرا بھی تعلق وکالت کے شعبے سے 40 سال پرانا ہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی کیس کی سماعت کے دوران، جبکہ چیف جسٹس نے فاروق نائک سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوئی پارٹی الیکشن کے معاملے میں بننا چاہتے ہیں تو 2 تاریخ کو کیس ہے، تو اس میں درخواست لے کر وہ بھی آ جائیں تو وہ ان کو بھی اس میں سن لیا جائے گا، وہ شامل کر لیا جائے گا۔ ہم نے تو چیف جسٹس نے کہا کہ 2 درخواستیں پہلے بھی ایسی تھیں جو
جن پر اعتراض تھا، ہم نے وہ بھی اوپن کورٹ میں لگائیں کہ کوئی بات نہیں، ان کو بھی دوسری درخواستوں کے ساتھ ہی سن لیتے ہیں۔ تو جبکہ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو شخص آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اس پر شاہ خبر کا کہنا تھا کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیس کا آرڈر آف دی کورٹ ہے تو بتائیں، اس کیس میں مختلف ججز نے مختلف فیصلے دیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آرڈر آف دی کورٹ کی اہمیت ہوتی ہے، 4-5 آرڈر تھے لیکن آرڈر آف دی کورٹ کہاں ہے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ نگران حکومتوں کے قیام کا کیا مقصد کیا تھا؟ اس پر فاروق نائک نے بتایا کہ نگران حکومت کا کام صاف اور شفاف انتخابات کروانا ہے۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر آئین کو پڑھیں تو صاف اور شفاف انتخابات کروانا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ مناسب وقت پر ان چیزوں کا جائزہ لے کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں یا کب کوئی وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو مسائل حل کرنے چاہیے، نہ کہ سپریم کورٹ کو۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی فیصلوں پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ صوبائی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 روز کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ برا نہ مانے چودھری صاحب، آپ کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، 1 ماہ رہ گیا ہے اور وفاق میں بھی اسی جماعت کی حکومت ہے جس کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑ دیتا ہے تو پھر وفاقی حکومت انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا شاہ خبر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیوں نہ اس قسم کی درخواست دائر کرنے پر آپ پر بھاری ترین جرمانہ عائد کر دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں لوگ ہیں، گمشدگیوں کا معاملہ ہے اور لاپتہ افراد کے مسائل بھی ہیں۔ چیف جسٹس نے جسٹس اطہر من اللہ کی بات پر کہا کہ فاروق شاہ خبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ملک میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ہر کسی کو فیئر موقع ملنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا فاروق نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ اب بھی سینٹ کے رکن ہیں اور امید ہے معاملات پر سینٹ میں بحث ہوگی۔ ان معاملات پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا فاروق نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے فاروق نائک سے سوال کیا کہ یہ پریکٹس کے حوالے سے تھا، جبکہ باقی چیزیں بھی آپ کو بتا دیں۔ چیف جسٹس نے فاروق نائک سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ آج کل کسی اخبار میں کالم کیوں نہیں لکھ رہے، وہ لکھنا چاہیے۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر ہونے اور واپس لینے کی بنیاد پر ڈسمس خارج کر دی۔ یہ تو آج اس کیس کی بڑی سماعت کا احوال تھا جو کہ انتخابات کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے 2 تاریخ کو سماعت دوبارہ مقرر ہے اور توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ اور جو چیف جسٹس اور اطہر من اللہ کسی کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا کارروائی چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کو ہی پتہ ہے، کیونکہ نام کوئی بھی نہیں لیتا ہے۔ وہ لے سکتے ہیں ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ وہ درخواست گزاروں سے چاہتے ہیں کہ وہ نام لیں، لیکن کوئی بھی درخواست گزار کسی ذمہ دار کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف آج احتساب عدالت کے جج اسلام آباد میں محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے۔ توشہ خانہ کا جو گاڑیاں جو تھیں خریدی گئی تھیں، یا یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم نے سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو تحفے میں گاڑیاں دی تھیں۔ نواز شریف کو ایک ہی گاڑی ملی تھی جس کا پھر ریفرنس نیب کی جانب سے بنایا گیا تھا۔ اس کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور اب وہ واپس آئے ہیں 21 تاریخ کو، اور انہوں نے پھر عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ تو محمد بشیر صاحب نے نواز شریف کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے اس کیس میں، اور ان کا اشتہاری کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے العزیزیہ ریفرنس
اور فلیگ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا ریفرنس تھا، ان دونوں میں اپیلوں کی بحالی کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت سینیٹر اعظم نذیر طارڑ ایڈوکیٹ اور محمد امجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیے۔ عدالت نے میاں نواز شریف کی 26 پرسوں اکتوبر تک جو ضمانت ہے اس میں توسیع کرتے ہوئے نیب سے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ ہمارے دوست اور سینئر صحافی ہیں اور 92 کے وہ رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹنگ وہ کرتے ہیں متحدہ عدالتوں کی اور ہائی کورٹ کی، ثاقب بشیر صاحب، اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر نیب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ نواز شریف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں چاہتے تو توقع ہے کہ 26 اکتوبر کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ ان درخواستوں کے حوالے سے فیصلہ کر دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھر نواز شریف کو ان درخواستوں میں بری کر دے، کیونکہ مریم نواز جو تھیں وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں اور کیپٹن صفدر وہ دونوں تو پہلے ہی اس میں بری ہو چکے ہیں، جبکہ نواز شریف کی سزا ابھی پینڈنگ میں ہے، تو اپیلوں پر فیصلہ ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیب ان کو کنٹیسٹ نہ کرے تو اس پر دونوں اپیلیں بھی خارج کر دی جائیں اور نواز شریف کو ان کیسز میں بری کر دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ تو اہم خبریں تھیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ مزید بھی آپ کو تازہ جو سپریم کورٹ کی اور عدالتوں کی خبریں ہوں گی یا اس طرح کے معاملات ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔